تو میں کسی کی گاڑی چلایا کرتا تھا، رات کو 2:30 بجے 3 بجے جا کے گاڑی نکالنی. کچھ اللہ تعالیٰ سے میں نے جب رات کو جانا تو شکوہ بھی کیا کرتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ بس ایک خواب جیسا لگتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہو مجھے فائدہ ہو تو ہم نے اس پہ اوپر لعنت بھیجی، وہ ہمیں منافع نہیں چاہیے. کہ میں نے کبھی اس کو 30 روپیہ دیا کرتا تھا میری والدہ اور اس کو، تو اللہ کا شکر ہے ہمارا اس سے ہی چلتا تھا گھر ڈیلی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عرفان الحق. آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ایک ایسے باہمت شخص کے پاس جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور اپنی محنت اور ایمانداری کے بل بوتے پر اس وقت وہ ایک رائس مل کے مالک ہیں. آج ان سے آپ کو ہم ملوائیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے، کن حالات سے گزر کر ان کو یہاں تک آنا پڑا. آئیے آپ کو ملواتے ہیں رائے غفور احمد صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ اپنی زندگی کے حالات، آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کے حالات یہ ہیں کہ میں چھوٹے سے گھر سے میرا تعلق ہے. والد میرا ذمہ دارہ کرتا تھا، سب سے پہلے میں بھی ذمہ دارہ کرتا ہوں والد کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آگے نکلتے نکلتے مزدوری رازگیروں کے پیچھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈرائیوری سے سٹارٹ کیا تو ٹریکٹر کا ڈرائیور بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا. پھر اس کے بعد میں نے 14 سال اپنی ڈرائیوری میں گزارے، لوگوں کی گاڑیاں چلاتے ہوئے. اس کے بعد سن 1993 میں نے ڈرائیوری چھوڑ دی کیونکہ ڈرائیور کی عزت ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے مکینکی شروع کی. ایک دوست تھا میرا مکینک جس کے پاس میں گاڑیوں کا کام کروایا کرتا تھا، اور اس کے پاس ہی میں شاگرد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، 1.5 سال میں وہ مکینک بنا جو کامیاب ترین تھا. تو میں بعد میں گاڑیوں کی آلٹریشن بھی کرتا تھا، ڈیزل سے پٹرول کرتا تھا، پٹرول سے ڈیزل کروانا، یہ میرا کام تھا. تو اور کام الحمدللہ میں دیانتداری کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پورے ضلع میں عزت عطا فرمائی. بھائی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کہاں سے آپ کا تعلق تھا، کہ گھر بار کا تعلق کہاں سے تھا؟ میرا گھر جو میرا بیسیکل گاؤں ہے جی وہ چک 10 بڑا 63 ہے. یہاں سے 10 کلومیٹر آگے تھانہ بڑا گھر کے ساتھ ہے. یہ کون سا ضلع کہلاتا ہے؟ یہ ضلع پہلے شیخوپورہ تھا، اب ننکانہ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، کیسا گزرا آپ؟ بچپن ہمارا جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کا بچپن کیسے گزرتا ہے، محنت کے ساتھ گزرتا ہے. کہاں تک تعلیم حاصل کی تھا آپ؟ تعلیم ہم نے نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم تعلیم حاصل کر لیں. تو پہلے جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے میرے والدین نے کچھ بکریاں بنا کے دی ہوئی تھی، اور میں بکریوں کا اس کو چرایا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر بڑا بھائی تھا، وہ بس فوت ہو گیا. اس کے بعد میرے والد کے ساتھ کام کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو والد نے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرو. بس اس وقت پھر اس کے بعد میں نے ذمہ دار کی ہے. تو بھائی صاحب اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے ایک غربت میں آنکھ کھولی؟ جی بالکل ایسے. اس کے بعد پھر آپ نے محنت کی ہے. الحمدللہ یہ محنت میری ہے، باقی اللہ کا کرم، جو کچھ بھی اللہ کے کرم سے. کبھی زندگی میں فیل ہوا کہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا، تعلیم ضروری تھی؟ اگر ضروری تو تھی، آج بھی کمی اس کی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا ہے، ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. تو لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی کمی دی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سا نواز دی. جب آپ ایز اے ڈرائیور آپ کام کر رہے تھے، جی کیا خواہشات ہوتی تھی آپ کی اس وقت کے، کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ دوسرے لوگوں کو میں جس وقت ڈرائیور تھا میرے پاس بچے کہ میں اپنا گھر نہیں تھا.
تو میں کسی کی گاڑی چلایا کرتا تھا، رات کو 2:30 بجے 3 بجے جا کے گاڑی نکالنی تو اڈے پہ لگایا کرتا تھا. تو اس وقت دل میں خواہش یہی ہوتی تھی کہ کبھی ہمارا گھر بھی ادھر اپنا ہوگا. کچھ اللہ تعالیٰ سے میں نے جب رات کو جانا تو شکوہ بھی کیا کرتے تھے کہ تو شکوہ یہ کیا کرتے کبھی وہ بھی ٹائم آئے گا کہ ہم ٹائم سے سوئے گے اور ٹائم سے صبح اٹھے گے. کبھی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ جیب میں کوئی پیسے نہ ہوں؟ بہت دفعہ. اور آپ نے برے حالات دیکھے، بہت زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ بہت دفعہ دیکھا. کبھی سگریٹوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ تو بہت حالات ہم نے دیکھے. تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر وہی دعائیں سن لی اور آہستہ آہستہ بس کسی لیول پہ اللہ لے آیا. تو کیسے یہ جدوجہد آپ نے شروع کی؟ بس یہ جدوجہد ایسے ہی ہے کہ ہم دیانتداری سے، اور جتنی دفعہ بھی اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا نا وہ دیانتداری سے کیا. تو بس 2002 تک پھر میں نے ورکشاپ کی ہے. اس کے بعد ذوالفقار ہے، اس نے اور میں نے مل کے، وہ بھی غریب گھر کا تھا، مزدوری کرتا تھا وہ بھی، میں نے اور اس نے پلان بنایا کہ ہم بروکری شروع کریں. یہ چاول کا کام ہے نا، بروکری شروع کریں. تو پھر ہم اکٹھے ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ہم بروکری کیا کرتے تھے کہ اس نے آگے چلے جانا، سیمپل اٹھانے لوگوں سے، آپ سے لے لیے، دوسرے سے، تیسرے سے. تو پھر میں پیچھے کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ بس ایک خواب جیسا لگتا ہے. پھر اللہ کا کرم یہ رہا کہ ہم نے سودا آپ سے لیا ہے تو ہم نے آپ سے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بھئی آپ سے اتنے میں خریدا ہے. آگے آپ نے اپنی مرضی سے اس کو بیچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارا منافع دیا. تو بس 2007 اور 2008 میں ہم نے ایک چھوٹا سا ادھر کا شیلر تھا تو ہم نے ٹھیکے پہ لے لیا اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. تو ہم نے تھوڑا سا مال کسی لیا، اس سے لیا تو تقریباً 35 لاکھ کے ہم مقروض تھے. جب اس کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اتنی برکت دی ہے. تو پیسے اللہ تعالیٰ نے 3 سال میں ہمیں بہت سارے دیے. تو جب 3 سال میں 2009 میں حج پہ تھا تو اس وقت مجھے فون کیا ذوالفقار کا کہ حاجی صاحب ایک جگہ ملتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے لوں. تو میں نے کہا یار پسند کرو، روڈ پہ لگتی ہے. تو اس نے کہا ابھی روڈ لگتا ہے اس میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. اس نے کہا نہیں آپ آئیں گے تو پھر لیں گے. تو اس وقت کچھ قبولیت کا ٹائم تھا، اس دن بھی جمعہ تھا. تو میں اللہ کے گھر کے دروازہ مبارک کے سامنے بیٹھا تھا جمعے کے لیے. تو اس دن خطیب تھا عبد الرحمان سدائے سے. تو پھر اس نے جمعے میں کچھ دعا کروائی تو میں نے بھی اللہ سے مانگ لیا. تو اللہ نے مجھے یہ عطا کر دی. تو میں نے اس کا نام وہاں پر رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بس میں جب ادھر آیا تو یہ جگہ خرید لی ہم نے. بس اللہ تعالیٰ پھر ترقیاں دیتا گیا آج یہاں تک کہ اس کے بعد بینکوں سے کام شروع کیا، بینکوں سے کرتے رہے. بس ابھی 3-4 سال میں اور میرا بیٹا اس کوشش میں تھے کہ ہم بینکوں کا کام چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی نوازا، توفیق عطا فرمائی کہ پچھلے سال اسی دن میں بلکہ تو ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ہم نے بینک کا کام سود کا بھی چھوڑ دیا. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. کبھی وہ دن تھے ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا، ہم اللہ سے مانگتے تھے کہ کبھی گھر بھی ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، یہ سب اس کا کرم. اچھا یہ سب کچھ بتائیے آپ کی فیکٹری کے بارے میں. جی کتنے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر؟ تقریباً جو ہے نا جی ٹوٹل ورکر کچھ ڈیلی بیس کے ہوتے ہیں تو تقریباً میرا ذہن ہے کوئی 60 سے 70 ہمارے جو ہے نا وہ ہوں گے
تنخواہ والے ہیں جو پکے ہیں. تو بقایا لوگ جو ہیں نا وہ ڈیلی بیس والے ہیں، وہ تقریباً 200 پونے 200 آدمی ہوگا. یہ ٹھیکے پر کام کرتے، ڈیلی جو آتا ہے اس کا وہ پتی لگاتے، جتنا کام کریں وہ اپنا پیسہ. آپ کو کبھی ورکر سے شکایت رہی ہو تو وہ کام نہیں ٹھیک کر رہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ ہم نے مزدوری کی، ہمیں بہت احساس ہے. ہم ورکروں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بچے. کبھی ہمیں ان سے شکایت نہیں ہوئی، ان کو کبھی ہم سے شکایت نہیں. کوئی ایسی خواہش جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے چاہی ہو اور مجھے نہ ملی. ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا، جی. تو کیا پھر آپ دنیا میں بھی بانٹ رہے ہیں آگے وہ چیزیں، یا اپنے تک محدود کر رہے ہیں؟ جتنی میرے پاس ہمت ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے کیونکہ مجھے مانگنے مجھ سے آ جائے تو میں اس کو خالی نہیں ہوتا. جو مجھے اللہ نے توفیق دے رکھی اتنی میں کرتا ہوں. آپ غریب غربا کی مدد کرتے انشاءاللہ، آج بھی کرتے. جتنی میرے پاس ہمت ہے میں اس سے، شاید میری کوشش ہوتی کہ میں اس سے زیادہ کر لوں. یہ جتنا بھی کورونا آیا، جتنا بھی، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں بس کہ میں نے کتنا کیا اور کیا کیا. بس ایسے دوستوں کے ذمہ لگا دینا، آپ کس محلے میں رہتے، اس میں رہتے، دیکھو اس میں کتنا کیا ہے، تو بس ہم ایسے کرتے. ایسا کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آئی ہو زندگی میں؟ نہیں، کبھی نہیں. چھوٹا موٹا ہوتا ہے لیکن نہیں. جب آپ کے حالات اچھے نہیں تھے، بچے چھوٹے تھے؟ نہیں، تب بھی کبھی نہیں. اس کے پہلے جو میری پہلی بیوی تھی وہ میرا ساتھی بہت اچھا تھا کہ میں نے کبھی اس کو 30 روپیہ دیا کرتا تھا، میری والدہ اور اس کو. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا اس سے چلتا تھا گھر ڈیلی کا. کتنی تنخواہ ہوتی تھی نا ڈرائیور کی، کتنی تنخواہ ہوگی؟ 100 روپیہ ملتا تھا لاہور سے چلانے گاڑی جانے کے لیے، تو 30 روپیہ دیا کرتا. کبھی میرے جیب میں نہیں ہوتے تو ان 30 میں سے مجھے واپس مل گیا. اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ، کہاں پہ ہونا چاہیے آپ کو یا آپ کی اولاد؟ بس اب تو اللہ کے آگے یہی خواہش ہے کہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے، آگے کوئی خواہش نہیں، بس ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اس سے آگے اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہ دے دی ہے. یہ سیاستدان ہے یا دنیا ہے، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. بس جو اچھے لوگ ہیں نا، برے لوگ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، مخالف ہوں گے آپ کے. جو اچھے لوگ ہیں، جو لو لیول کے لوگ ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بس میرے لیے یہی کافی. اللہ تعالیٰ نے مجھے دوترے بھی دے دیے، پوتے بھی دے دیے، بہویں بھی ہیں. ابھی بھی میرا نیا گھر بن رہا ہے، ابھی چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا گھر ہے. آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے آج صاحب کا یہ گھر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ سب ہم اسی میں رہتے ہیں. لوگ میری عزت کرتے ہیں. میں اپنی گلی میں گھر سے نکلتا ہوں نا، اگر کوئی عورت باہر سے نکل رہی ہو نا کسی گھر سے تو وہ واپس ہو جاتی. مجھے اتنی عزت ہے. کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ زندگی میں بھول نہ پائے ہو؟ کوئی ایسا مشکل وقت آیا ہو آپ بھول نہ پائے ہو؟ بس سب سے بڑا مشکل وقت یہی تھا، غربت. یہی سب سے بڑا مشکل وقت تھا. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جس حال میں بھی تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ کسی کا پیٹ کاٹ کے اپنا بھر لیں. یہ ہم نے ہماری کوشش پوری زندگی میں نہیں کی. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہو، مجھے فائدہ ہو، تو ہم نے اس پہ اوپر لعنت بھیجی. وہ ہمیں منافع نہیں چاہیے، وہ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے. دوسرے کی بھلائی پہلے سوچی، بعد میں اپنی سوچی. یہ میری زندگی کا بہت ساری آپ نے حکومتیں دیکھی ہیں، کیا سمجھتے کون سی حکومت سب سے بہتر تھی اب تک جتنی حکومتیں ہیں؟ اصل میں پہلے تو میرا ان حکومتوں سے یا ان لوگوں سے واسطہ ہی نہیں تھا. تو حکومتیں تو سب اچھی ہیں، لیکن عمران خان اچھا ہے، بذات خود واحد اچھا انسان ہے. اس ملک کا بھی ہمدرد ہے، لیکن چل نہیں سکتا. اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا. تو لوگ تو اس کے ساتھ وہی ہیں نا جو سب نکالے ہوئے بقایا پارٹیوں پہ ہوئے. لیکن وہ اچھا انسان ہے، جس نے دین میں بھی سب کچھ کیا ہے، کہ دین کی باتیں بھی کی ہیں، سب کچھ کیا.
تو جو میرے اللہ نے چاہا تھا ضرور آؤں گا انشاءاللہ. بہت سارے دوست محبت کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے لڑنا بھی صرف اس لیے کہ اس شہر کے کاموں کے لیے، ان لوگوں کی خدمت کے لیے. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے پیسے کی خواہش نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا. کیا کریں گے آپ علاقے کے لیے؟ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم کیا مسائل کیا یہاں پر یہ شہر کے مسائل سب سے زیادہ پانی کے ہیں، یہ پانی کی نکاسی ہے، یا اور یہ گلیوں محلوں میں ہوتا ہے، سولنگ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، یہی کام ہے، اس کے صفائی کا کام ہے. تو یہی کام ہے جو ترقیاتی ہوتے ہیں شہروں کے، تو وہ انشاءاللہ ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم وہ کریں گے اور ان لوگوں کی خدمت کریں گے. اللہ کوئی ایسا پیغام جو آپ ہماری نہیں؟ پیغام یہی ہے کہ دین اسلام کی خدمت کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ نے تحیت بھی گزاریں. یہی آپ کی کامیابی ہے، یہی کامیابی کا راز ہے. کسی کے ساتھ فراڈ دھوکہ کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی میرا پیغام ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا سیاستدان لٹیرا وہ یار وہ بہت اچھا سیاستدان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سیاست کی ہے، تجارت کی ہے، حکومت کی ہے، تو جو سب سے افضل تھے صحابہ کرام رضوان اللہ، انہوں نے کی ہے. کسی چور کسی ڈکیٹ نے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی کا حکومت کی. اور ان کی وجہ سے آج ہم اسلام میں اتنا بڑا اسلام، یہ دیانتداری اور اسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ اتنا بڑا اسلام جو ہے پوری دنیا میں. تو بس یہی ہے، میری بھی یہی خواہش ہے. جب آپ اللہ کے رستے پہ چل پڑیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. ایسا تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کافی بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ مل رہے ہیں. تو جب آپ ان سے ملتے ہیں تو زندگی میں کبھی کچھ محسوس کیا آپ نے؟ یہ میں کیا فرق ہے؟ بس یہ تو مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بینک چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. ہم نے کہا یار یہ کون سا کام، اس کو تو ہم نے ٹھوکر مار دی. کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے. تو پچھلے جب میں چھوڑا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو بینک میں نے کہا نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. تو میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ وعدہ کر کے ابھی پچھلے کیا یہ مارچ آ رہا ہے نا آگے 3 مہینہ، تو اس کی 13 کو میں آیا تھا وہاں سے عمرہ کر کے، اور میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں سود کا کام نہیں کروں گا. اور جتنا میں نے کام اس دفعہ کیا ہے یہ میرے خواب میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی سب کی جو آپ کی ہے نا کامیابی کا راز، وہ ہے دیانتداری اور دین اسلام اور نماز. اس کے ساتھ ہی آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. ناظرین، یہ تھی پوری ایک داستان، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک صدی کی داستان. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ محنت اور ایمانداری سے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور ترقی سے بھی نوازے. بہت شکریہ. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ.